بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته أجمعين. اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا حقائق الأشياء كما هي. ربنا زدنا علما وعملا وإخلاصا يا رب العالمين. اللهم انصر أولياءك في غزة وفي لبنان وفي اليمن، انصرهم على عدوك وعدوهم إنك على كل شيء قدير. اللهم فرج عنا وعن إخواننا في غزة وفي فلسطين كلها وفي اليمن وفي لبنان وفي كل مكان. اللهم فرج عنا وعنهم ونفس كربنا وكربهم وثبت أقدامنا وأقدامهم والطف بنا وبهم يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نتوسل إليك بشهداء غزة أن تقبل دعانا وتحقق رجاءنا. وصلى وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين. معین الفلسفہ کا مطالعہ جاری رکھتے ہیں. پچھلی بار الہیات کی تعریف اور علم الہی کی تقسیم پر بات کی تھی. آج انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے الہیات کی جو ارسطو کے ہاں اس کی جو تعریف ہے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. جب ہم طبیعت کی ارسطو کی تعریف دیکھی تھی تو اس میں کہا تھا کہ طبیعت جن اشیاء سے یا جن اشیاء سے سروکار رکھتی ہے ان میں دو خاصیتیں ہوتی ہیں. تو جن چیزوں میں دو خاصیتیں ہیں ان سے طبیعت جو ہے سروکار رکھتی ہے. پہلی خاصیت یہ ہے کہ وہ قابل تغیر ہے اور حرکت کرتی ہیں. دوسری یہ کہ وہ خارج میں ان کا علیحدہ وجود ہے، یعنی ان معنی میں قائم بذات ہے. اور حقیقت میں یہ طبیعت جو ارسطو کی طبیعت ہے وہ ان تمام چیزوں سے سروکار رکھتی ہے جس کو آج کل ہم نیچرل سائنس کہتے ہیں. یہ سائنس، لیکن جس کو مسلمان فلسفی اور متکلمین الہیات کہتے ہیں، اور ارسطو اس کو تھیولوجی کہتا ہے. اور الہیات تھیولوجی ہی کا ترجمہ ہے، کیونکہ تھیوس کا مطلب جو ہے جیسے کہ ہم نے پہلے بھی کہا یونانی زبان میں الہ ہے. تو الہیات جو ہے الوہی خاصیت رکھنے والی ہستیوں کا مطالعہ کرتی ہے. خدا کا بھی مطالعہ کرتی ہے، اور وہ ہستیاں جو اگر اس سے زیادہ ہیں ایک سے، اور یونانیوں کے ہاں اور ارسطو کے ہاں ایک سے زیادہ ہستیاں ہیں جو الوہیت کے حامل ہیں، کیونکہ خدا جس کو وہ خدا کہتا ہے وہ ایک ہے، ایک ان معنوں میں ہے کہ وہ عقل محض ہے. تو الہیات جو ارسطو کی الہیات ہے وہ جن چیزوں سے سروکار رکھتی ہے وہ ایسی ہستیاں ہیں جن کا جوہر جو ہے ناقابل تغیر ہے، ناقابل تغیر جو حرکت نہیں کرتی.
ان کا جوہر جو ہے ناقابل تغیر ہے. لیکن جو ارسطو کی جو الہیات ہے اس میں خدا کا مطالعہ بھی شامل ہے، لیکن یہ کہ ان چیزوں کا بھی مطالعہ شامل ہے جس کو ہم آج کل فلکیات کہتے ہیں، کیونکہ ارسطو کے نزدیک جو ہے چاند اور سورج ہیں اور دوسرے ابراج اور ستارے ہیں، ان کا جوہر ناقابل تغیر ہے، اور گو کہ وہ حرکت کرتی ہیں اس لیے وہ مطلب خدا سے نچلی درجے کی ہیں، لیکن ان کی حرکت کامل حرکت ہے، اور وہ کروی حرکت جس کو وہ کہتے ہیں، یہ ایسی حرکت ہے جو کانسٹنٹ ہے، مستقل ہے، یعنی اس میں ایکسلریشن نہیں. تو اس لحاظ سے ارسطو کی جو الہیات ہے اس میں نہ صرف خدا کا مطالعہ شامل ہے، اور بعد میں جو عقول عشرہ وغیرہ کا مطالعہ شامل ہے جو بعد میں مسلمان فلسفیوں اور دیگر فلسفیوں نے داخل کی، بلکہ لیکن اس میں فلکیات بھی داخل ہے جس کو آج کل ہم کازمولوجی کہتے ہیں، کیونکہ ارسطو کا خیال تھا کہ چاند سورج جس چیزوں سے بنے ہیں وہ مادے کی ایک پیور ترین شکل ہے، جو اس لیے وہ ناقابل تغیر ہے. اور اس سے آپ کو یہ بھی پتہ چلے گا کہ ارسطو کے یہاں تغیر جو ہے وہ نقص کی نشانی، اس لیے وہ سمجھتا ہے کہ خدا اور یہ آسمانی چیزیں جو ہیں یہ ان میں تغیر نہیں، اور اگر حرکت ہے خدا تو حرکت نہیں کرتا اس لیے وہ کامل ہے، اور افلاک وہ کہ حرکت کرتے ہیں لیکن ان کی حرکت جو ہے کامل ترین حرکت ہے جو کروی حرکت ہے جس میں ایکسلریشن نہیں، جو کہ زمین پر پائے جانے والی مادی چیزوں میں ہے. اور وہ مادی بھی ان معنوں میں نہیں ہے کہ وہ مادہ جو ہے وہ پیور فارم، پیور قسم کا مادہ ہے جو مادے سے ہمارے مادے سے دور ہے اور جو ہے عقل محض سے قریب ہے آئی گیس، اور جس کو ہم مابعد الطبیعت یا موجود طبیعت جس کو میٹا فزکس کہتے ہیں، اور انٹولوجی جس کو وہ وجودیات کہتے ہیں، یا جس کو وہ فرسٹ فلسفی کہتے ہیں. گو کہ وہ مابعد الطبیعت جو ہے اور وجودیات جو ہیں یہ الہیات سے مختلف ہیں، لیکن یہ کہ ان کا موضوع اور الہیات کے موضوع میں کافی اوور لیپ ہے. اس پہ پہلے بھی ہم نے بات کی تھی اور بعد میں بھی اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ، اور میں نے اپنے مضمون کی طرف بھی آپ کو متوجہ کیا تھا، اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. اور اس میں دیکھیں گے ہم کہ کس طرح مابعد الطبیعت اور وجودیات جو ہے ایک لحاظ سے الہیات ہی کا دوسرا نام ہے ارسطو کے. یہاں تک یہ بات آ گئی تو آگے چلتے ہیں. پھر اب یہاں جو ہے یہ شروع ہو گئے علوم ریاضی بنیادی طور پہ 4 ہیں. تو حکمت نظری کی ہم نے دیکھا 3 قسمیں، حکمت نظری کی 3 قسمیں، ریاضی طبیعت، ریاضی اور الہیات. طبیعت جو ہے قابل تغیر چیزوں سے ڈیل کرتی ہے اور الہیات ناقابل تغیر چیزوں سے، اور ریاضی جو ہے بیچ کی چیز ہے ان معنوں میں کہ وہ گو کہ وہ ناقابل تغیر چیزوں سے ڈیل کرتی ہے، لیکن وہ ان کا کوئی خارج میں علیحدہ وجود نہیں ہے ان چیزوں کا. وہ جب خارج میں علیحدہ
ان کا وجود ہوتا ہے تو وہ قابل تغیر چیزوں سے مل کے بنتی ہے. تو اس لحاظ سے ریاضی کا تعلق جو ہے الہیات میں مطالعہ کی جانے والی ہستیوں سے بھی ہے اور طبیعت میں شامل اشیاء سے بھی ایک طرح سے. تو یہ بیچ کی چیز ہے. تو اب وہ ریاضی کے جو مختلف سب ڈسپلن یا اس کی جو مختلف علوم ریاضی کے اندر ہیں اس کی اب بات کر رہے ہیں. ظاہر ہے ہمارے ہاں آج کل ریاضی جو ہے وہ نہ اس کا تعلق الہیات سے ہے نہ طبیعت سے ہے، لیکن یہ کہ وہ ایک لحاظ سے ریاضی جو ہے وہ طبیعت کی کنجی ہے، اور ریاضی کے بغیر جو ہے آج کل کی جو طبیعت ہے، خاص طور پہ جو نظری طبیعت ہے، اس کو سمجھنا بہت مشکل ہے. گو کہ الہیات سے اتنا گہرا تعلق اس کا نہیں ہے، گو کہ منطق سے ریاضی کا تعلق بہت زیادہ گہرا ہو گیا ہے. اب اس کی اقسام جو ہیں علم ہندسہ یا جیومیٹری جس کو کہتے ہیں، جس میں آپ کی قاعدہ آ جاتی ہے. علم حیات علم افلاق کا ایک لحاظ سے حصہ ہے. علم حساب اس کو ہم ارتھمیٹک کہتے ہیں. علم موسیقی پرانے زمانے میں ریاضی کا اس لیے حصہ تھا کہ اس میں جو آہنگ ہیں اس کی ان میں ریاضیاتی نسبتیں ہیں، تو اس لحاظ سے اس کو ریاضی کے قریب سمجھا جاتا تھا. اچھا، علم ہے تو وہ علم ہے جس میں کم متصل کے حالت سے بحث، اس میں کم میں متصل جس میں تعلیمی کے حالات سے بحث کی جاتی ہے، اور یہ علم فن تعمیرات کے لیے کارآمد ہے. علم ہندسہ. اور اصل میں عربی میں آج کل ہندسہ کو انجینئرنگ بھی، اس لیے انجینئرنگ کو بھی علم ہندسہ ہی کہتے ہیں. علم ہندسہ یہ جیومیٹری اور علم فن تعمیرات کو بھی علم ہندسہ کہتے ہیں. علم حیات وہ علم ہے جس میں افلاک کے حوالوں اور ارکاز سے بحث کی جاتی ہے. تو فلکیات جو ارسطو کے ہاں فلکیات جو ہے وہ الہیات سے قریب ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو کہا. علم حساب وہ علم جس میں کم میں منفصل یعنی عادات کے حالات سے بحث کی جاتی ہے، اور یہاں جو ہے کم میں متصل سے بحث کی جاتی تھی، یعنی جیسے سطح وغیرہ. اور علم موسیقی وہ علم ہے جس میں آوازوں کی کیفیت ترکیبی سے بحث کی جاتی ہے. تو یہاں پہ رکتے ہیں، انشاءاللہ اگلی بار یہاں سے شروع کریں گے فلسفے کی تعلیم کا آغاز کس فن سے کیا جانا چاہیے. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. وصلی وسلم علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وازواجہ وذریتہ اجمعین.